سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکل کر باہر آئے اور ہم لوگ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ میں نے کل اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، میں نے کل اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ آ چکا تھا، لیکن اس کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی بیچ میں آڑے آئی اور ملک الموت اس فرشتہ کو واپس جانا پڑا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہی تھا، جس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہی تھا، لیکن اس کے وضو نے اسے عذاب الہی سے بچا لیا، لیکن اس کے وضو نے اس کو عذاب الہی سے بچا لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا پھر میں نے ایک اور ایسے شخص کو دیکھا، اپنی امت کے ایک اور ایسے شخص کو دیکھا جس کے قریب سے انبیاء کرام قطار در قطار، قطار اندر قطار جا رہے، اور وہ شخص چاہتا تھا کہ میں ان کی خدمت کروں، میں ان انبیاء کرام کی خدمت کروں، لیکن کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہیں دی، کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر ان کے غسل جنابت نے، ان کے غسل جنابت کی نیکی آئی اور اسے لے کر کے مصطفیٰ کی محافظت میں پہنچا دیا، اسے لے کر نبی نے فرمایا پھر غسل جنابت کی نیکی آئی اور اسے لے کر میری محافظت میں پہنچا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آگے فرمایا پھر میں نے ایک اور ایسے شخص کو دیکھا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کے لیے جنت کے دروازے بند ہو چکے تھے، جن کے لیے جنت کے دروازے بند ہو چکے تھے، لیکن کلمہ شہادت کی نیکی آئی، کلمہ شہادت کی نیکی آئی اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 4 شخصوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے پہلے شخص کون ہیں؟ وہ شخص ہیں جن کے پاس ملک الموت آ چکا تھا، روح قبض کرنے والا فرشتہ آ چکا تھا، لیکن اس نے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عمر کو لمبی کر دی اور ان کی موت کو ٹال دی۔ دوسرا شخص کون تھا؟ جس پر اللہ اپنا عذاب نازل کرنے والا تھا، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا، لیکن وضو کی برکت سے اللہ نے اس کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ یہ دوسرا شخص۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایسا شخص جس کے قریب سے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی قطار در قطار جا رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ان کی خدمت کروں، وہ چاہتا ہے کہ ان کے قریب جاؤں، لیکن کوئی بھی ان کی طرف منہ نہیں لگاتا، کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن ان کے غسل جنابت کی نیکی آئی، اللہ نے غسل جنابت کی برکت سے اسے مصطفیٰ کی محافظت میں پہنچا دیا، مصطفیٰ کی محافظت میں پہنچا دیا۔ چوتھے شخص کے بارے میں فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہے، ایسا گنہگار تھا جس کے لیے جنت کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، ایسا شخص تھا جس کے لیے جنت کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، لیکن کلمہ شہادت کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو کھول دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ عزیزان گرامی، آپ سبھی دوستوں سے، میرے اسلامی بھائیوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس حدیث پاک کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ اسلامی بات، یہ دینی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دوسروں تک پہنچتے رہے اور وہ اس حدیث کو سن کر کے عمل کر کے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔